وآلہ وسلم. حضرت سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. جس کسی نے بھی ہر رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی، لم تصبہ فاقۃ، فاقہ فقر تنگ دستی، لم تصبہ کبھی بھی ہرگز نہیں ہوگی اس کو پہنچے گی، ابدا ہمیشہ کے لیے. اب بہرحال یہاں پر علماء بزرگان اشارہ کرتے ہیں کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سرسری پڑھ کر نکل جائیں، یہی نہیں پتہ لگا کیا پڑھا. نہیں، یہ آثار کے فاقہ آپ سے دور رہے سمجھنا ہے. یہ جو بحث ہم بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں یہاں پر، اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ سورہ واقعہ سے متعلق چیزیں آپ کے ذہن میں باقی رہیں. جب آپ قرآن پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں تو آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ مطلب پڑھا ہوا ہے اور سورہ واقعہ میں یہ باتیں ہیں، تو ہلکا سا ترجمہ اور ہلکا سا اس کے اوپر غور کرنا. پیغمبر نے کہا کہ فرمایا کہ فاقہ تنگ دستی کبھی بھی اس شخص تک نہیں پہنچے گی. جناب عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے واقعاً جو باعظمت صحابہ ہیں ان میں سے ایک ذات گرامی جناب عبداللہ ابن مسعود، پیغمبر کے بعد ایک خاص دور میں ان کو مارا پیٹا بھی گیا. اتنا مارا گیا کہ وہ پیٹ کے کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور پھر انہی بیماریوں کی صورت میں اور اسی حالت میں ان کی شہادت واقع ہوئی. اور جس وقت ان کا انتقال کا وقت نزدیک تھا، تب جو مارنے والے تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس وقت ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی آپ کو جو ہے وہ اس وقت آپ جو ہے جس حالت میں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کوئی شکوہ ہے یا نہیں، کوئی آپ کے اندر کوئی خواہش ہے یا نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی آپ کے ذہن میں. تو کہا کہ اگر کوئی شکوہ اور شکایت ہے تو صرف اپنے گناہوں کا ہے کہ جو گناہ مجھ سے سر انجام ہو گئے. کہا کہ کوئی امید، کوئی خواہش اس کے مقابلے پر، خواہش صرف پروردگار کی رحمت کی ہے. کہ طبیب بلاؤں؟ فرمایا طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے. کہا اچھا چلو میں تمہیں کچھ عطا کر دیتا ہوں، تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں. کہا جب مجھے دینا تھا تو اس وقت منع کر دیا، اور اب جب مجھے ضرورت نہیں ہے تو مال دینے آئے ہو. کہا چلو اپنے نہیں اپنے تمہارے بعد تمہاری بیٹی ہے اس کے لیے ہی کچھ دے دیتا ہوں. کہا نہیں، مجھے اس کے لیے بھی نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس کے لیے پیغمبر نے مجھے ایک بات بتائی تھی جو میں اپنی بیٹی کو دے کر گیا ہوں، اور میں نے پیغمبر سے سنا یہی بات کہ جو کوئی رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے لم تصبہ فاقۃ ابدا. تو جس کو پیغمبر کی طرف سے میں یہ دے گیا ہوں وہ تمہارے مال کی محتاج نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ الواقع کل لیل قبل ان ینام لقی اللہ عز وجل ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. جو کوئی بھی سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لے، خداوند کریم سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا. اسی طرح سے سورہ مبارک واقعہ کے لیے فرمایا من قرأ فی کل لیلۃ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ فی کل لیلۃ، لیلۃ جمعہ، لیلۃ جمعہ شب جمعہ کو جو پڑھے گا سورہ واقعہ، احبہ اللہ و احبہ الناس اجمعین. شب جمعہ میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا اور سارے لوگ بھی اس سے محبت کریں گے. وَلَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْسًا أَبَدًا. اور ایسا شخص جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی سختی
نہیں دیکھے گا، ولا فقرن ولا فاقہ ولا آفا من آفات الدنیا، نہ ہی سختی دیکھے گا دنیا میں، نہ ہی ایسا شخص کبھی فقر دیکھے گا دنیا میں، نہ ہی کبھی فاقہ، اور نہ ہی آفات دنیا میں سے کوئی آفت اس تک پہنچے گی۔ وکانا، اور ایسا شخص من رفقاء امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایسا شخص کہ جو شب جمعہ میں اس کا تلاوت کرنے والا ہے وہ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ہوگا؟ حضرت کے رفقاء میں سے قیامت کے دن اس کو شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وَهَذِهِ السورہ، اس لیے کہ یہ سورہ ہے ہی لامیر المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، خاصہ، خاص طور پر حضرت کے لیے ہے کہ لم یشرکہ فیہا احد، کہ جس کے اندر کوئی اور حضرت کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ بس یہ سورہ مبارک ہے جمعہ کی، بلکہ سورہ واقعہ کی ایک اور دو حدیثیں اور بیان کر دوں اور پھر اس کو ختم کروں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی روایت ہے، من اشتاق الی الجنہ، جو کوئی بھی جنت کا مشتاق ہے، وَإِلَى صِفَتِهَا، اور اس کی جو صفتیں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں اس کا مشتاق ہے، اس کا شوق ہے، اس کا عاشق ہے، فَلْيَقْرَأْ الْوَاقِعَةَ، اسے چاہیے کہ وہ سورہ مبارکہ واقعہ پڑھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو حدیثیں، ایک آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ، جو بھی سورہ واقعہ پڑھنے والا ہوگا، کتب لیس من الغافلین، اس کا نام ان لوگوں میں رکھا جائے گا کہ جو غافلین میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت سے بیان ہوئی ہے کہ من کتبہا، جو بھی سورہ واقعہ کو لکھ لے، وعلقہا، اور اس کو لٹکا دے، فی منزلتن، اپنے گھر میں، کثر الخیر علیہ، اس کے گھر میں خیر اور برکت کی کثرت ہوگی، ومن ادمن قراءتها ضال عنہ الفقر، اور جو کوئی بھی اس کی قراءت کا شوق رکھتا ہوگا، اس کو شوق سے پڑھنے والا ہوگا، اس سے فقر زائل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ وَفِيهَا قبول وزیاد وحفظ وتوفیق وسعة فی المال، اور اس شخص کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی کہ وہ شخص جو ہے حق کو قبول کرنے والا ہو جائے گا، اعمال اس کے زیادہ ہو جائیں گے، چیزیں اس کو یاد رہیں گی، توفیق اور وسعت رزقی پروردگار اس کے مال میں زیادہ کر دے گا۔ یہ سارے کے سارے آثار سورہ مبارکہ واقعہ ہیں، لیکن اس جملے کے ساتھ اختتام کروں گا کہ سورہ واقعہ کے یہ تمام آثار، اس کو سمجھ کر، اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں چاہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، عمل کے ساتھ ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری کوئی ایک خدمت ایسی جو کہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی ہو پروردگار، اور تو ہماری کسی دعا کو مستجاب کرنا چاہتا ہو، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خیر و اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام